الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان دین کی تعلیمات اور احکامات کا بنیادی محور اور مقصد ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے۔ تخلیق کائنات کے اہم اور بنیادی مقاصد میں سے سب سے بڑا اور اولین مقصد بھی یہی ہے۔ حدیث قدسی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنت کنزا مخفیہ، میں ایک پوشیدہ خفیہ خزانہ تھا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میرا یہ ارادہ ہوا کہ مجھے پہچانا جائے، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو اس ارادے پر میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بہت سے راستے اور بہت سے طریقے ہیں۔ اگر انسان اپنی عقل سے کام لے تو ہر چیز میں اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ بیج سے نکلنے والی ایک ننھی منی سی کومپل کیسے پہاڑ کا سینہ چیر دیتی ہے، آسمان کیسے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، دن رات کا تبدیل ہونا، موسموں کی تبدیلی، سورج چاند ستاروں کا اپنے محور میں رہنا، ایک ایک چیز پہ اگر ہم غور کریں
وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ کے وجود کی دلیل ہے اگر انسان اب اس پہ غور کرے۔ گلشن میں پھروں یا سینہ صحرا دیکھوں، معدن و کوہ و دشت و دریا دیکھوں، ہر جاہیں تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ لیکن اللہ تک پہنچنے کے ہزاروں کروڑوں اربوں راستوں میں سے سب سے مستند، سب سے روشن اور سب سے مختصر اور سب سے بہتر راستہ وہ ہے جو جناب انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے ہیں۔ انبیاء کا لڑ پکڑ کے، انبیاء کی دعوت پر لبیک کہہ کے، ان کے پیچھے چل کر جو اللہ تک پہنچنا ہے، یہ سب سے بہتر بھی ہے، سب سے روشن بھی ہے اور سب سے مختصر بھی ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا راستہ بھی ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے، اس راستے پر کھڑا ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے۔ اس راہ کا جو مددگار ہے، جو روشنی فراہم کرتا ہے، وہ علم ہے۔ علم کی روشنی ہے کہ جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کو منزل تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، بلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کا علم دیتے ہیں، فہم دیتے ہیں۔ تو دین کا جو علم ہے یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، یہ دونوں باتیں ہمیں اسی علم سے ملتی ہیں۔ یہ علم انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز بناتا ہے، جدا کرتا ہے۔ علم ہی ہے نا، اگر آپ طاقت میں دیکھیں تو دوسرے جاندار ہم سے بہت زیادہ قوت رکھتے ہیں، کسی چیز میں بھی دیکھیں، یہ شعور ہے، یہ علم ہے کہ جو انسان کو ممتاز کرتا ہے، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی تمام چیزیں اللہ نے میری اور آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ اپنی خلافت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں نا، وہ جو مکالمہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں، ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد کرے گی، جو خون بہائے گی؟ اَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، آپ کی تقدیس کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ نہ تو یہ کہا کہ انسان خون نہیں بہائے گا، نہ یہ کہا کہ وہ فساد نہیں کرے گا، اور نہ یہ کہا کہ تم کافی ہو یا تم کافی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب دیا ہے حاکمانہ، اللہ حاکم ہے نا، جو چاہے کرے۔ ایک جواب دیا ہے حاکم بن کر، اور ایک جواب دیا ہے حکیمانہ، حکیم بن گئے، حکمت پہ مبنی جواب۔ حاکمانہ جواب یہ ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا، تمہیں شعور نہیں ہے کہ کیا ہوگا، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اس لیے تمہارا اعتراض بنتا نہیں ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اس لیے بے معنی سوال ہے۔ لیکن اللہ حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی تو ہے نا، تو دوسرا جواب دیا حکیمانہ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو علم دیا، آدم کو اسماء چیزوں کے نام بتائے، علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے پوچھا انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم بتاؤ ذرا ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو علم نہیں ہے، ہم تو اسی چیز کا علم رکھتے ہیں جو علم آپ نے ہمیں دیا، انک انت العلیم الحکیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اب آپ دیکھیں کہ فرشتوں کے ساتھ اس مکالمے میں انسان کی تخلیق کا جو جواز خالق کائنات نے پیش کیا، یا جو دلیل بنائی کہ اس وجہ سے اس مخلوق کو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے بلائی کا ارادہ کریں، خیر کا ارادہ کریں، اس کو علم دیتے ہیں، اور علم سے مراد ہر وہ علم ہے جو اللہ تک پہنچائے، ہر وہ علم ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے نافع ہو۔ اس لیے یہ بر صغیر میں انگریز کے آنے کے بعد کی جو صورتحال ہے، جس میں تعلیم جو ہے وہ یہ دینی تعلیم ہے جی، یہ عصری تعلیم ہے، اس طرح کی تقسیمات میں علم تقسیم ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ تقسیم ہمیں نہیں ملتی ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ تقسیم نہیں ملتی ہے۔ علم کی ایک ہی تقسیم تھی کہ وہ یہ علم نافع ہے، یہ علم غیر نافع ہے، یہ مفید علوم ہے، یہ غیر مفید۔ ایسے علم نجوم تھا، ستاروں کا علم تھا، جادو کا علم تھا، یہ علوم غیر مفیدہ، اور باقی سارے علم، میڈیکل کا علم، قرآن حدیث کا علم، جغرافیہ کا علم، یہ سارے علوم مفیدہ شمار ہوتے تھے۔
یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تاریخ میں آپ کو نظر آتے ہیں، سائنس کی دنیا میں، میڈیکل کی دنیا میں، طب کی دنیا میں، یہ بڑے بڑے نام آپ نام لے لیں، ابن سینا ہیں، جابر بن حیان ہیں، کندی ہیں، فارابی ہیں، ادریسی ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں پوری ایک فہرست گنوائی جا سکتی ہے۔ ادریسی جغرافیہ کا امام ہے اور اس کے ساتھ وہ امام التفسیر ہے، تفسیر کا بھی امام ہے۔ جابر بن حیان ابن رشد فلسفے کے امام اور ساتھ وہ فقہ کے بھی امام ہیں۔ یہ تقسیم ہماری نہیں ہے، یہ تقسیم ہماری نہیں ہے، یہ تقسیم ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ علماء جب تاریخ کی کسی کتاب میں عالم یا علماء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد صرف مسجد کا مولوی نہیں ہوتا، اس سے مراد صرف مدرسے میں پڑھانے والا نہیں ہوتا۔ جب علم کا لفظ آج کی جدید عربی میں بھی مطلق بولا جاتا ہے، قدیم عربی میں بھی، تو اس سے مراد سائنس ہے۔ بہرحال یہ جو علوم مفیدہ ہیں، نافع علم، جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے علم نافع کی دعا کرتے ہیں۔ یہ علم نافع جو اس دنیا میں انسانیت کو نفع دے، جو اگلی دنیا میں بھی انسانیت کو فائدہ دے، وہ تمام علوم علم نافع ہیں، اور یہ تمام علوم بندے کو اللہ کی ذات تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم غالب تہذیب کے اثرات میں اس قدر جکڑے ہوئے ہیں، وہ عربی ادب کی کتابوں میں بالکل ابتدا میں جب ہم بچے تھے تو ایک کتاب میں ایک کہاوت پڑھی تھی، ضرب المثل، کہ ایک مصور جو ہے وہ ایک تصویر بنا رہا ہے، اور تصویر کی صورتحال یہ ہے کہ ایک شیر ہے اور ایک پہلوان ہے، اور وہ پہلوان نے شیر کی گردن دبوچی ہوئی ہے اور وہ اس کی گردن کو دبا رہا ہے۔ تو وہاں سے ایک شیر گزرا، کہاوت ہے، تو ایک شیر گزرا، تو مصور نے اس شیر سے پوچھا کہ میاں شیر یہ کیسی تصویر ہے، اچھی ہے؟ تو شیر نے کہا بہت اچھی تصویر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تصویر بنانے والا قلم ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، یہ قلم مجھے دو اور پھر میں تصویر بناتا ہوں، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ حقیقت کیا ہے، حقیقی صورتحال کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج جن کے پاس قلم ہے، آج جن کے پاس ابلاغ کی قوتیں ہیں، وہ جو چاہتے ہیں ہمیں دکھا دیتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہمارا ذہن بنا دیتے ہیں، اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو وہ سائنس کی بات نہ کرے۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ جو حدیث کا امام ہے اس کا کیا تعلق جغرافیہ سے۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ جو میڈیکل کی بات کرنے والا ہے، جو انجینئرنگ کی بات کرنے والا ہے، جو تسخیر کائنات کی بات کرنے والا ہے، وہ مسجد کے منبر سے متعلق نہ ہو۔ اس لیے یہ جو تقسیم ہے نا، دینی علوم اور عصری علوم، بظاہر یہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں،
ہمارے ہاں تو تقسیم ایک ہی تھی، علم نافع، علم غیر نافع، نفع دینے والا علم، نقصان دینے والا علم۔ اللہ کے نبی نے تو یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ مجھے قرآن کا علم دے، اے اللہ مجھے حدیث کا علم دے۔ اپنے صحابہ کو ایسی دعائیں بھی دی ہیں۔ حضرت معاویہ کے بارے میں اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں۔ لیکن جو تقسیم تھی، جو علوم کی درجہ بندی تھی، کیٹاگرائزیشن تھی، وہ کوئی دینی اور دنیاوی کے اعتبار سے نہیں تھی، نافع غیر نافع۔ آج جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کی معراج اسی میں سمجھی ہے کہ قرآن کا علم کہیں پاس نہ پھٹک جائے، اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کے ارشادات، حضور کے فرامین، حضور کے پہلے شاگرد جو ہیں صحابہ، ان کے حوالے زندگی قریب نہ آ جائیں کہ یہ تو شاید دنیا کی ترقی میں رکاوٹ بن جائیں۔ اور اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، احادیث کے لیے اپنا یا اپنے بچے کا وقت مخصوص کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر شاید سائنس پڑھنا گناہ ہو جائے گا، پھر شاید مولوی کا کیا کام ہے کہ وہ عدالت میں بیٹھے، مولوی کا کیا کام ہے کہ وہ حکومت میں آئے، مولوی کا کیا کام ہے کہ وہ ہسپتال میں ڈاکٹر ہو، مولوی کا کیا کام ہے کہ وہ یونیورسٹی کے ڈائس پہ کھڑا ہو۔ تو میرے بھائی، یہ جو تقسیم ہے مسٹر اور ملا کی، یہ جو تقسیم ہے دینی اور دنیاوی، یہ جو تقسیم ہے دینی اور عصری تعلیم، یہ تقسیم ہمیں کمزور کر رہی ہے، یہ ہمارے مسائل کا باعث ہے۔ اور ایک تو جس کے ہاتھ میں قلم ہے نا، وہ بڑا طاقتور ہے۔ ایک تو یہ تقسیم ہے کہ یہ دینی علوم ہے، یہ عصری علوم ہے، گویا کہ سائنس پڑھنا غیر دینی ہو جائے گا، جغرافیہ پڑھنا، میتھ پڑھنا، فزکس پڑھنا، قانون پڑھنا، یہ کیا ہو جائے گا۔ ایک تو ذہن یہ بنایا گیا، اور اوپر سے جس کے ہاتھ میں قلم ہے نا، اس نے ماحول یہ بنایا ہے کہ یہ جو اتنے مدرسے ہیں، کتنے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں مدرسوں سے، کتنے انجینئر ہر سال فارغ ہوتے ہیں مدرسوں سے۔ یہ روز سنتے ہیں نا آپ، ٹیلی ویژن چینلوں پہ بیٹھے ہوئے دانشور، کیا خیال ہے؟ یہ سوال ٹھیک ہے، سوال میں مسئلہ نہیں، لیکن کیا اس منبر پہ بیٹھ کے مجھے بھی یہ سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ میڈیکل کالجوں سے حدیث کے کتنے عالم نکل رہے ہیں، انجینئرنگ کالج سے قرآن کے کتنے ماہر نکل رہے ہیں؟ بے معنی، بے مقصد سوال۔ بنیادی تعلیم جو ہوتی ہے نا، وہ ایک ہوتی ہے۔ آج کا زمانہ اسپیشلائزیشن کا زمانہ، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی بندہ ڈاکٹر بھی ہو، وہی انجینئر ہو، وہی وکیل ہو، ٹھیک ہے، وہی جغرافیہ دان بھی ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ بیسک تعلیم ایک ہوتی ہے، اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ ایک روٹ ہوتا ہے کہ جس میں
آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، آپ انجینئر بن جاتے ہیں، آپ فلاسفر بن جاتے ہیں، آپ جغرافیہ دان بن جاتے ہیں، یا آپ عالم دین بن جاتے ہیں. تو یہ پورا ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، کمزوری ہے ہماری کہ ہمارے پاس ابلاغ کی قوتیں نہیں ہیں. کمزوری ہے ہمارے پاس کہ وہ میڈیم جو قوموں کا ذہن بدل دیتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور عجیب وہ ہے، وقت ہے. کئی دفعہ میں نے جب بھی کوئی حدیث آتی ہے، دو باتوں کا میں بڑا التزام کرتا ہوں بات کرتے ہوئے. موضوع سے بات ہٹ بھی جائے تو اگر کسی صحابی کا تذکرہ آتا ہے، کوئی نیا نام ہو، کوئی نئی چیز نیا ہو، تو میں ان کا تعارف کراتا ہوں آپ کو. یہ میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں. دوسرا، جب کوئی حدیث بیان کرتا ہوں تو اس میں موجودہ زمانے کے لحاظ سے اگر کوئی نئی بات ہو تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی کہ جیسے قرآن کریم کی بہت سی آیات متشابہات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. ایسے احادیث میں بھی بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو صحابہ کو یا بعد والے زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ان کا مفہوم کیا ہے. آج بھی بہت سی روایات ایسی ہیں کہ صحابہ کو معلوم، صحابہ نہیں سمجھ سکے کہ حضور اس بات میں کیا فرمانا چاہتے ہیں، یا بعد کے زمانے کے لوگ. لیکن آج وقت نے ان حقیقتوں کو ہمارے سامنے کیا ہے تو ہمیں یہ مفہوم جو ہے پتہ چلا کہ اس حدیث کا اچھا یہ مطلب تھا، اس حدیث کا یہ مفہوم تھا. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مکہ کے پہاڑوں میں سوراخ کر دیے جائیں گے. 8ویں صدی ہجری میں آئے ہیں ابن حجر اسقلانی، صحیح بخاری جو حدیث کی کتاب ہے اس کے شارح ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم. 8ویں صدی میں، تو 8ویں صدی میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا صحیح معنی کیا ہے معلوم نہیں ہے. لیکن آج اللہ آپ سب کو مکہ لے جائے تو مکہ میں جو ٹنلز ہیں، مکہ پہاڑوں کا شہر ہے لیکن لمبے لمبے راستے سرنگیں بنا کے وہاں پر بالکل مختصر کر دیے گئے ہیں. جب ہم کتابوں میں پہلی دفعہ جب میں حج پہ گیا 12-15 سال پہلے، تو ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہوا تھا نا، کتابوں میں پڑھے ہوں کی بات اور ہوتی ہے. یہ جو حج کے مسائل ہیں، سب سے اب بھی جس کتاب پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ ملا علی قاری کی کتاب المناسک ہے. ملا علی قاری بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. کتاب لکھی تھی قرآن حدیث سے حج کے بارے میں، حج کیا نہیں تھا. جب حج کرنے کے لیے گئے، ابھی تو وہاں پر رش اتنا زیادہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، بندہ اس رش میں شامل ہوتا ہے اور سارے کام ہوتے رہتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں ایسا رش نہیں تھا، تو انہوں نے حجر اسود سے دائیں حج شروع کرنے کی بجائے، طواف شروع کرنے کی بجائے بائیں طواف شروع کیا. تو خود لکھا ہے پھر اپنی کتاب کے مقدمے میں کہ مجھے ایک شخص نے روک کر کہا کہ یہاں اللہ کے گھر آ تو گئے ہو، ملا علی قاری کو. تو کسی نے کہا کہ آنے سے پہلے کم از کم ملا علی قاری کی کتاب ہی پڑھ کر آ جاتے، تو تمہیں پتہ ہوتا. خود ملا علی قاری کو کہا یہ. تو وہاں صورتحال ایسی ہوتی ہے. تو ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا تو اس میں تو مینا مکہ سے الگ دور ایک آبادی ہے. تو اب جو حرم سے سرنگ مینا گئی ہے 15 منٹ مشکل پیدل لگتے ہیں کہ آپ مینا میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ حدیث پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آ گئی کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایک حدیث جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، جس کے لیے میں نے یہ ساری بات کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا نا، اس کے پاس جو طاقتیں ہوں گی
ایک طاقت یہ بھی ہوگی کہ وہ بات کرے گا اور سیکنڈوں میں، لمحات میں، آنکھ جھپکنے میں وہ بات ساری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ تو یہ 10-12 صدیوں تک علماء نے اس کو لکھا ہے جی یہ متشابہات میں سے۔ ابھی گزشتہ رمضان، اس سے پچھلے رمضان میں امریکہ میں ہمارے ایک دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک مسئلہ پوچھا۔ وہاں یورپ کے مسلمانوں کا ایک مسئلہ تھا، تو میں نے واٹس ایپ پر وائس نوٹ 45-50 سیکنڈ کا جواب میں انہیں بھیجا۔ تو میں جہاں پر بیٹھا ہوا تھا ابھی 1-2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ میرا ہی جواب جو ہے وہ ساری دنیا سے گھوم کر میرے پاس آنا شروع ہو گیا۔ آسٹریلیا سے آیا، انگلینڈ سے آیا، جاپان سے آیا، صرف 2-4 منٹ میں جو میں نے ہی جواب دیا تھا۔ تو ابلاغ کی طاقتیں جن کے پاس ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہمیں منوا دیتے ہیں۔ کمزوری ہے ہماری، ہم عسکری میدان میں بھی کمزور، اتحاد بھی پارا پارا ہو گیا ہمارا، ہم افغانی ہیں، ہم ایرانی ہیں، ہم تورانی ہیں، ہم عرب ہیں، ہم عجم ہیں، مسلمان تو ہے ہی نہیں نا، مسلمان تو ہم ہے ہی نہیں۔ ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، جو چاہتے ہیں ہمیں دکھا دیتے ہیں۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے، ہمیں بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت ہمیں علم کے راستے سے کرنی ہوگی۔ اس کا پہلا پڑاؤ علم ہے، اس کا پہلا دروازہ علم ہے، علم کے راستے سے کرنی ہوگی۔ اور سب سے پہلے علم کے راستے پہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، میڈیکل بھی پڑھنی ہوگی۔ جو حضور نے فرمایا کہ الا ان القوت الرمی، طاقت جو ہے وہ پھینکنے میں ہے۔ پہلے زمانے میں تیر طاقت تھی، آج کے زمانے میں میزائل طاقت ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی بھی ہمیں پڑھنی ہوگی، سب کچھ پڑھنا ہوگا۔ لیکن اگر میزائل ٹیکنالوجی پڑھنے سے پہلے ہمارے سامنے قرآن کے احکام نہیں ہوں گے تو یہ فساد کا باعث بنے گا۔ اگر میرے ہاتھ میں بندوق ہے اور میرے ذہن میں قرآن کی روشنی نہیں ہے تو یہ بندوق فساد کا باعث بنے گی۔ پچھلے 20 سال 30 سال دیکھ لیا آپ نے۔ اگر قرآن میرا راہبر اور رہنما نہیں ہے تو پھر یہ فساد ہوگا۔ تو میرے بھائی، ہمیں قرآن کے دروازے پر آنا ہوگا۔ معاملات بہت آگے چلے گئے، بہت آگے چلے گئے۔ آج صبح میرے موبائل میں ہے، مسئلے کی سنگینی بتانے کے لیے کہ بات کہاں تک چلی گئی ہے، اور شرم کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے دین کے بارے میں منبر سے تو شرم نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی۔ ایک خاتون نے مجھے مسئلہ پوچھا ہے، اس کا خاوند اس کو مجبور کر رہا ہے کہ ہم ایک اور میاں بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں رہیں گے، اور میری بیوی دوسرے میاں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کرے گی، اور اس کی بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ تعلق قائم کرے گی۔ یہ جو جدید تہذیب ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ اس کا کوئی فیشن اور کلچر ہے۔ اس کے لیے اس نے کوئی ٹرم بھی یوز کی ہے، تو نہیں، وائف سویپنگ یا اس طرح کوئی۔ آپ اندازہ کریں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں 4-6 ماہ سے انکار کر رہی ہوں، اور اب مسئلہ طلاق پر ہے کہ اگر نہیں راضی ہوتی تو طلاق ہو جائے گی۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہم انسانیت ہی مسخ ہو گئی ہے ہماری، دین سے ہم نیچے اترے ہیں، ہر چیز مسخ ہو گئی ہے ہماری۔ ابو جہل کے زمانے میں، جو جاہلیت کا زمانہ جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا تھا نا کہ
کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمیہ، جاہلیت کی ہر قباحت کو میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی اس بات پہ فخر کر رہے تھے کہ اب جاہلیت ختم، اب میرا زمانہ ہے۔ سادہ لفظوں میں ابو جہل کے زمانے میں کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں کیا تاریخ نے کہ بیٹے نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہو۔ ہمارے ماحول میں ہوتا ہے، ہر 4-6 دن 10 دن 15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا پوچھتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ جنسی گندگی میں ملوث ہو، قوم لوط میں بھی یہ مثال نہیں ہے، ہمارے ماحول میں ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جن کے ہاتھوں میں قلم ہے نا، انہوں نے اس معاملے کو ہلکا کر دیا ہے۔ یہ ویڈیوز ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، میرا بچہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اسے ایکسس دی گئی ہے، اسے رسائی دی گئی ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ بھی ایک کیٹیگری ہے کہ بیٹا ماں کے ساتھ، باپ بیٹی کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، بیویوں کی ادلا بدلی۔ بہت آگے چلے گئے میرے بھائی، بہت آگے چلے گئے۔ واپس آنا ہوگا، قرآن کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اللہ ابھی شاید اسلام آباد میں چھٹیاں چل رہی ہیں، آج تھوڑے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی 200-400 تو آپ بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، علماء کو ذرا جو بیٹھے ہیں میرے اساتذہ علماء وغیرہ، ان کو ذرا، کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ایک بار، صرف ایک بار، زیادہ نہیں، ایک بار پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ، یہ فخر کی بات، ماشاءاللہ، مجھے خوشی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ کوئی 15-20 لوگ میری مسجد میں ایسے ہیں۔ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی جو جماعت ہے، اللہ غریق رحمت کرے انہیں، بڑے عالم تھے دین کے، بڑے لوگوں میں، انہوں نے 90 کی دہائی میں یہ سروے کروایا تھا، یہی سوال کہ ایک بار قرآن ترجمے کے ساتھ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا جواب ہوگا؟ 50% لوگوں نے پڑھا ہوگا، 10%، 1% بھی نہیں، 1% بھی نہیں، 0.4 سم تھنگ۔ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ پھر یہ تو ہوگا نا، پھر جو ہو رہا ہے یہ تو ہوگا نا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کے دروازے پر لے کر آئے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جناب محمد کریم، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور اجلی سیرت اور تہذیب پہ اللہ کھڑا کرے۔ میرے بھائی، یہ قرآن کے دروازے پہ آنا ہوگا اور اس کے ساتھ اپنے بچوں پہ پہرا دینا ہوگا، اپنے بچوں کی نگرانی کرنی ہوگی، وگرنہ اگلی نسل اور اس سے اگلی نسل لا الہ الا اللہ پڑھنے والی نہیں ہوگی۔ وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوب، اسلام ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، اور ایک رات ایسی آئے گی کہ قرآن، صبح اٹھیں گے قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی، اور لوگوں میں کچھ طائفۃ من الناس، لوگوں میں سے ایک طبقہ، ایک گروہ، الشیوخ والعجوز، کچھ بوڑھے کچھ بوڑھیاں، وہ یہ کہیں گی کہ ہمارے جو بڑے تھے نا، باپ دادا بوڑھے، وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ فنحن نقولها، تو ہم بھی یہ پڑھ لیتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ بھی کوئی ماضی کا قصہ ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی، یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ دین، یہ تہذیب، یہ اس دنیا کی روح ہے۔ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعہ،
حتیٰ یقال اللہ اللہ، جب تک اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے جو بڑے تھے نا، ہمارے بڑے، وہ اپنا کام کر گئے، وہ ہمیں اسلام کا فخر دے کے گئے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اگر میں اور آپ گائے کا پیشاب نہیں پی رہے، اگر میں اور آپ کسی جانور کی شرمگاہ کے سامنے نہیں جھکے ہوئے، اگر میں اور آپ کسی پتھر کو، کسی درخت کو خدا نہیں مان رہے، تو یہ ہمارے بڑوں کا احسان ہے نا ہمارے اوپر۔ تو کیا خیال ہے، اگر اگلوں کو ہم یہ احسان نہ دے کے گئے تو اس سے اگلی نسل تو کہے گی کہ ہمارے بڑے کچھ ایسے کرتے تھے، اور اس سے اگلی نسل اس کو بھی بھول جائے گی۔ بڑے درجے کی محنت کی ضرورت ہے۔ باپ اپنے ذمہ داری ادا کرے، ماں اپنا فرض سمجھے، ممبر اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہو، استاد اپنے منصب کو سمجھے۔ اگر ہم سب نے یہ نہ کیا تو بس پھر لا الہ الا اللہ ایک قصہ پارینہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت دنیا کو نہ دکھائے، اللہ ایسا وقت ہماری نسلوں کو نہ دکھائے، ہماری نسلوں کو اللہ ایمان کے نور سے بہرہ ور فرمائے، منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔